السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج عرب میں رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے، آخری عشرے کا پہلا دن ہے، اور آپ کئی دنوں سے سن رہے ہیں، کل خصوصاً آپ نے سنا لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ اس میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا بتلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس میں معافی کا تذکرہ ہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے درگزار ہیں، درخواست گزار ہیں اور معافی کے طلبگار ہیں، تو یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں دلوں میں نفرتیں، قدورتیں، بغض، حسد، کینہ، یہ ساری چیزیں رکھے ہوئے بھی ہیں، پھر بھی امیدوار ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں بھی چاہیے، چھوٹی سی کوئی بات ہو، کسی نے بھی کوئی تکلیف پہنچائی، زبان سے، ہاتھ سے، قلم سے، کسی بھی انداز سے، تو ہمیں بھی درگزر کرنا چاہیے، ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ درگزر کرو، معاف کرو، معاف کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا اجر ہے، اللہ اسے ضرور اجر دے گا۔ بلکہ ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز سے اپنی مخلوق کو ارشاد فرما رہے ہیں، لوگو فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کر دے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا، ہمیں معاف کر دے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے تو پھر تم کیوں نہیں معاف کرتے؟ تم بھی معاف کرو، درگزر کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند چاہتے، تم نہیں چاہتے، نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے؟ اگر اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، تمہیں یہ پسند ہے، تو پھر تم بھی درگزر کرو، تم بھی معاف کرو۔ آج گھر گھر میں لڑائی جھگڑے، خاوند بیوی سے ناراض، بیوی کے بارے میں مختلف باتیں ذہن میں رکھی ہوئی ہیں، بیوی خاوند کے متعلقہ دل کے اندر قدورتیں رکھتی ہے، اسی طرح استاد شاگردوں سے، شاگرد استادوں سے، ہمسائے سے، اور رشتہ دار آپس کے اندر، یہ وہی دل کے اندر وہ معافی والا جذبہ نہیں، انتقامی جذبات ہیں کہ آئے گا تو وقت، دیکھا جائے گا، دیکھیں گے، نبٹ لیں گے۔ تو معاف نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم معاف کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی ارشاد فرمایا، جو شخص معاف کرے گا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس معافی کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت دیتا ہے۔ کسی دوسرے کو معاف کر دینا یہ تو باعث عزت ہے، اس سے تو عزت بڑھتی ہے، اللہ عزت کم نہیں کرتا، دوسرے کو معاف کرتے جاؤ، ورنہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی زندگی تو دیکھ لو۔ اگلوں نے اوجری ڈال دی، ہنڈیا پہ اوجریاں ڈالتے رہے، گندگیاں ڈالتے رہے، آپ کے کندھے پر بیت اللہ کے اندر مطاف کے اندر ڈال دی، حتیٰ کہ طائف کے اندر بھی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی، حتیٰ کہ صفا پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں بھی زخمی کیا گیا، کہاں کہاں آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کی حتیٰ کہ بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا گیا۔ وہ حاملہ تھی، سواری پر بیٹھی تھی، اور سواری کو ایسی حرکت دی، ایسا ہلایا کہ وہ اوپر سے گری، نیچے آ گئی، حمل بھی ضائع ہو گیا،
کون کون سا میں واقعہ بتاؤں، کون کون سا اللہ اکبر قصہ آپ کے سامنے رکھوں؟ بہت ساری درجنوں مثالیں موجود ہیں، درجنوں مثالیں، لیکن سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نبی علیہ السلام نے درگزر کیا، معاف کیا، اور اللہ نے کتنا عزت دی، کتنا عزت دی کہ اسی مکے کے فاتح بن کے آئے۔ تھوڑا سا پیچھے بھی چلے جائیں تو ایک آپ کو اور واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کے بھی تو بھائی تھے نا، صرف وجہ تھی کہ باپ اس بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کیسے اٹھایا، کیسے لے آئے، کیا ارادے، کیا دل کی پلیدگی تھی، اور آ کے انہوں نے کس طرح قمیض اتارا، کس طرح کنویں میں ڈالا، یہ ساری باتیں آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ آخرکار ڈال کے چلے گئے، جو کچھ جا کے باپ کو کہا وہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ وقت آیا، قافلہ گزرا، قافلے والوں نے دیکھا، اٹھایا، بازار میں جا کے بیچا۔ ذرا دیکھتے جاؤ، بازار میں جا کے بیچا، بک گئے، چلے گئے عزیز مصر کے گھر، وہاں پلے پوسے بڑے ہوئے۔ پھر اللہ اکبر انہی پر کوشش کی گئی جو ہے نا وہ بدکاری کے لیے گرفتار کیا جائے، لیکن الحمدللہ اللہ نے نجات دی۔ اس کے نتیجے میں پھر جیل میں ڈالا گیا، جیل میں پڑے رہے، وہاں بھی آزمائش، آزمائش در آزمائش، چھوٹا سا بچہ ہو کر آزمائشوں کی دلدل میں پھنسا ہے۔ اللہ اکبر، کیا جینا چاہتا ہوگا کہ وہ کون سے میرے بھائی تھے، سامنے آئے تو صحیح، ذرا میں نپٹ لیتا ہوں ان سے، لیکن نہیں، نہ بادشاہ کو سفارش کی، کچھ نہیں کیا۔ آخر خواب کا مسئلہ آیا، تعبیر کی، جیل سے نکالے گئے، وزیر بنے۔ ایک دن ایسا بھی آیا، بھائی بھکاری بن کے اسی کے پاس کھڑے ہیں، بھیک مانگنے آئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، تخت پہ بیٹھے ہیں۔ ایک بار، دو بار جاتے رہے، سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا۔ آج بادشاہ اپنے پاس ہے، وزیر بھی ہیں، ان کے نیچے ماتحت کام کرنے والے بھی ہیں، ایک ایک کو پکڑ کے سارا ان کا انتقام لے سکتے تھے، سارا کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ اندازہ لگائیں، وہ باتیں تو یاد آتی ہوں گی، ساری باتیں یاد آتی ہوں گی، لیکن کیا فرمایا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر، لا تثریب علیکم اليوم، چاہوں تو سب کچھ کر سکتا ہوں پر کچھ نہیں کر رہا، جاؤ، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، اس لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں کہ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ ان بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے قدرت رکھ بھی سکتے تھے، سارا کچھ کر سکتے تھے، لیکن معاف کر دیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات، وہ فلاں مجھے ایسے آنکھ دکھا رہا تھا، فلاں نے ایسے بات کی، فلاں نے اشارے سے ایسا کہا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے، یہ پتہ نہیں اتنی چیزیں ہم اپنے ذہن میں کتنا محفوظ کر کے رکھتے ہیں، اتنا ہم قرآن اور حدیث کو محفوظ نہیں کر پاتے جتنا ہم لوگوں کی باتوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ اور پھر ہم مانگ رہے ہیں آخری اشرے میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرے بھائیو، ہمیں بھی معاف کرنا پڑے گا، ہمیں بھی معاف کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی تو فرمایا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ چاہتے ہو، آؤ معاف کرو، معاف کر دو اس نظریے سے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کسی کا قرض ہے، معاف کر دو اس نظریے سے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کسی نے آپ کو گالی دی، معاف کر دو اللہ کہ ہمیں معاف کر دے۔ کسی نے آپ کو ناجائز مال کھا لیا، تنخواہ کاٹ لی، مزدوری نہیں دی، معاف کر دو اے اللہ۔ ہاں، اگر کوئی اتنا ظالم ہے، نہیں دل کرتا، آپ اندازہ کریں، یہ واقعہ سامنے رکھ لیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بھی شہید کر دیا گیا، پھر بھی معاف کر دیا۔ بیٹی کو اونٹنی سے اوپر سواری سے نیچے گرایا، حمل ضائع ہو گیا، پھر بھی آخری وقت اس تکلیف دینے والے کو بھی معاف کر دیا اس کے اسلام کی وجہ سے۔ اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا اس عقیدہ قبول کرنے کی وجہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو تم بھی معاف کر دو، آؤ، معافی کا مہینہ ہے، اللہ سے ہم طلبگار ہیں، درخواست گزار ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم بھی لوگوں کو معاف کریں،
قرضے معاف کر دیں، ان کو دی ہوئی ان کی تکلیفیں معاف کر دیں، انہوں نے جو کچھ ہاتھ سے زبان سے کسی بھی انداز سے اگر پریشان کیا وہ بھی ہمیں معاف کر دینا چاہیے، اس نظریے سے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ میں اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ صحیح مسلم میں کے آخر میں بہت بڑی ایک لمبی حدیث ہے ابو الیسر کے نام سے، اس حدیث میں ایک جو ٹکڑا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک آدمی نے اپنے ایک ساتھی سے قرضہ لینا تھا، اپنے سیکٹری کو لے کر آئے جو قرضے کی کاپی دفتر رجسٹر سامنے ساتھ رکھتے تھے، لے کر آئے، دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، تفصیلی آپ صحیح مسلم کے آخر میں جا کے پڑھ لینا، حدیث ابو الیسر لمبی حدیث ہے۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا، بچہ آیا، پوچھا باپ کہاں ہے؟ بچہ بیچارہ سادہ تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے ابو نے کہا کہ میں گھر نہیں ہوں۔ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر نہیں ہوں، تو سمجھ گئے باپ ہے تو گھر۔ کہتے یہ صحیح بتا تیرا ابو ہے کہاں؟ کہتے ہیں آپ کی آواز سن کر میرا ابو چارپائی کے نیچے چھپ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اچھا۔ تو وہیں باہر سے کھڑے ہو کے آواز لگائی جس نے قرضہ لینا تھا، کہتے چارپائی کے نیچے مت چھپ، باہر آ۔ تو سمجھ آ گئی باپ کو کہ میرا راز میرے بیٹے نے فاش کر دیا۔ آئے باہر، سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ کیوں چھپ گئے تھے جی؟ کہتے شرم سے، میرے پاس کیونکہ آپ کا قرض تھا، میں قرض نہیں دے سکتا کیونکہ طاقت نہیں، فرصت نہیں، شرم ساری کی وجہ سے میں چھپا ہوا ہوں۔ فرمایا اپنے سیکٹری کو نکالو کاغذ، نکالو رجسٹر، کاپی دفتر۔ جب کاپی نکالی تو اس میں لکھا ہوا تھا جو اس کا جتنا قرضہ تھا اس صفحے پر، کہا کدھر ہے؟ دکھایا، وہ ورقہ پکڑ کر ایسے پھاڑ کے دے دیا، کہا میرے محبوب کا فرمان ہے جو کسی کا قرض معاف کر دیتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، جا ہو جائے تو دے دینا ورنہ میں تجھے معاف کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز ساتھیو، آئیے معاف کرنا سیکھیے۔ آج ہم معاف نہیں کرتے، غصے میں آ جاتے ہیں۔ اس غصے نے کتنے لوگوں کو جیل کی سلاخوں کی زینت بنا دیا ہے، کتنے گھروں کو اجاڑ دیا طلاقیں دے کر جی غصے کی حالت میں۔ خاوند ناراض، بیوی ناراض، فلاں ناراض، فلاں ناراض، نہیں برداشت کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک علی نفسہ۔ وہ پہلوان نہیں جو کسی کو اٹھا کے نیچے پھٹک دے، ہاں وہ پہلوان ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، قابو رکھے۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو قابو کرنا چاہیے، غصے پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ معاف کرتے جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرتا جائے گا۔ آپ کا کام ہے نیکی کرتے جاؤ، اچھائیاں کرتے جاؤ۔ جو آپ کو ہاتھ سے تکلیفیں دیں، زبان سے تکلیفیں دیں، ان کو تم معاف کرتے جاؤ اور یہ کہتے جاؤ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اگر باز نہ آئے تو اللہ تمہارا حساب لینے والا کافی ہے۔ اگر تم زیادہ پریشان ہو جاؤ تو پھر کہہ دیا کرو یوسف علیہ السلام کی طرح انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یہ کہہ دیا کرو۔ پھر بھی اگر تم سے برداشت نہیں ہو رہا تو یہ آیت سامنے رکھ لی کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک مثال معروف ہے نا، یہ مثال بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ دو آدمی نہر کے کنارے کھڑے ہیں۔ ایک آدمی نے جب دیکھا کہ نہر کے کنارے پانی میں جو ایک چیونٹی جو ہے نا وہ جا رہی ہے، ہمارے یہاں اسے مکوڑا بھی کہتے ہیں، تو وہ کاٹنے والی وہ چیونٹی جب پانی میں ڈوبنے لگی تو اس نے ہاتھ اندر کیا، جو ہی ہاتھ کیا تو اس کے ہاتھ پہ انگلی پہ جب ہوئی چڑھی تو کاٹ دیا۔ کاٹا تو جلدی جلدی ہاتھ ایسے کیا، وہ پھر پانی میں گئی، پھر اٹھانے لگا، پھر کاٹ دیا۔ تو ساتھ اس کا کھڑا دوست کہتا ہے چھوڑ دے، کیوں بار بار تو اسے ڈسا جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا کام ہے ڈسنا کاٹنا، میرا کام ہے خیر کرنا۔ آپ کھجور بن جاؤ، لوگ پتھر مارتے ہیں اوپر سے پھر بھی وہ کھجور کے دانے گرتے ہیں، لوگ ڈھیلے مارتے ہیں پھر بھی ان کو پھل ملتا ہے۔ آئیے کھجور بن جاؤ، آئیے موم بتی بن جاؤ۔ موم بتی خود کو جلا دیتی ہے لیکن دوسروں کو روشنیاں دے جاتی ہے، ارد گرد بیٹھنے والوں کو روشنیاں مل جاتی ہیں۔ تو موم بتی بن جاؤ، موم بتی کا کردار ادا کرو، خود جلا کے خود کو فنا کر دو، لوگوں کو روشنیاں دے جاؤ۔ آج چلے جاؤ گے لیکن یہ لوگ بعد میں یاد کریں گے، جب تک درخت ہوتا ہے کوئی قدر نہیں کرتا، درخت جب
کاٹ دیا جائے پھر لوگ اس کی قدر سمجھتے ہیں کہ کتنی ہے۔ آئیے ہمیں شہد کی مکھی کا کردار ادا کرنا چاہیے، گندی مکھی کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ شہد کی مکھی اچھی چیزوں پر بیٹھتی ہے، منہ سے بھی اچھا نکالتی ہے، گندی مکھی گندی جگہ پر بیٹھتی ہے اور گند نکالتی ہے، ہر جگہ پر اس کا گند پڑا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی ہر شخصیت کے اندر، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے اندر اچھی چیزیں دیکھنی چاہیے، گندی چیزوں سے صرف نظر کرتے جائیں اور اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتے جائیں۔ آئیے میرے عزیز ساتھیوں، آخری عشرہ شروع ہے، آخری عشرہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، آپ کے گھر پہنچ چکا ہے۔ اے عجم والے، بر صغیر والے، آپ کے دروازوں پہ آخری عشرہ پہنچ چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 2 ہفتوں میں، 2 عشروں کے اندر اگر کچھ نہیں کر پائے تو کم از کم اس میں، کیونکہ میری اور آپ کی ماں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں محبوب اتنی محنت دوسرے عشروں میں نہیں کرتے جتنی آخری عشرے میں کرتے تھے، اور میرے اور آپ کے محبوب کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے، پہلے نہ صحیح ہو سکتا ہے کون سی گھڑی قبولیت کی ہے۔ آئیے، ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے مسجد میں ایک ساتھی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں تیرے اوپر راضی، اے اللہ میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ آدھا گھنٹہ لگا دیا اسی جملے پر، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، یہی کہتا رہا۔ کہتا اللہ کے بندے آدھا گھنٹہ تو یہی جملہ کہتا رہا اور اللہ سے اپنے لیے تو نے کچھ مانگا ہی نہیں، صرف یہی کہتا رہا اللہ میں تیرے اوپر راضی۔ کہتا ہے میں نے بہت کچھ مانگا، میں نے اگر آدھا گھنٹہ کہا اللہ میں تجھ سے راضی، تو اگر 1 سیکنڈ کے لیے اللہ کہہ دے کہ جا میں بھی تیرے سے راضی، تو میرا کام بن جائے گا۔ مختلف انداز ہیں اپنے رب کو منانے کے، راضی کرنے کے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے۔ قیام کریں، کھڑے ہو کر رکوع میں رب سے مانگے، سجدے میں رب سے مانگے، کروٹ بدلتے ہوئے مانگے، اللہ اکبر کبیرہ، افطاری میں مانگے، سحری میں مانگے، ماں باپ کے لیے مانگے، اپنے لیے مانگے، پردیسیوں کے لیے مانگے، مریضوں کے لیے مانگے، جو فوت شدہ ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی مانگے، پیٹھ پیچھے جو جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو جس کے لیے یہ مانگ رہا ہے اے فرشتے تو اس کے لیے مانگ۔ آئیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ بہاریں، یہ برکت والا مہینہ پتہ نہیں پھر ہماری زندگی میں ہے یا نہیں، ہمیں معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ معاف کرو اس لیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف کرنا سیکھو شاید کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔